تیسری جانب سلاسل اربعہ کے بڑے بزرگ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب سے آپ کو خلافت حاصل ہے، اور اسی طرح سے بڑے علماء کرام کہ آپ معتمد ہیں اور حق کے نمائندے ہیں، یعنی یوں کہیں کہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ان کی نمائندگی پورے ملک میں اور بیرون ملک میں فرمانے والی شخصیت کا نام حضرت مولانا سید انور شاہ قاسمی ہے۔ فضل احترام ایسی شخصیت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، جہاں ایک طرف کرناٹک میں رہنے کی وجہ سے میسور کے علاقے جو نام مشہور اور معروف ٹیپو سلطان کا ایسا جگر اللہ نے عطا فرمایا ہے، ایسا قوت ارادی مضبوط عطا فرمائی ہے، اللہ نے علم سے مالا مال فرمایا ہے۔ رب العالمین کی توفیق سے جو کچھ اللہ توفیق بخشے اپنے فیض و برکات کو عام فرمائے اور ہمیں اہل لکھنؤ کو مستفید فرمائے۔ حضرت مولانا سید انور شاہ قاسمی ڈاکٹر کافی مائک پر کتنا ہے؟ اس کو اچھا تو آواز ہے نا، فیڈ بیک اچھا دو۔ ویڈیو بند کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا پیچھے کوئی بات کر رہا ہے کیا؟ یہ آواز جو آ رہی ہے نا قابل احترام صدر جلسہ
معزز اور موقر علماء کرام، سامعین اعظام اور عزت مآب خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام سے متعلق ایک اہم عنوان اور موضوع کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ فاضل مقرر حضرت اقدس جناب عبدالولی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے عنوان سے متعلق ایسا حق ادا کیا کہ 50 سال تک فرقہ باطلہ میں کچھ بھی غیرت، شرم، حیا نام کی کوئی چیز ہے تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے، اور دیگر مقررین نے بھی آج کے جلسے کی مناسبت سے بہت قیمتی باتیں کہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے، اور جو لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے کم و بیش سوالات پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ ان میں بعض کے مراتب بعض سے اونچے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا۔ بعض پیغمبر اولو العزم انبیاء ہیں، پیغمبر کا جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اسی مناسبت سے ان کی قوم کا مقام اور مرتبہ اور اس کی عظمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ایک عظیم الشان نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں مرحمت فرمائی کہ ہم نہ آدم علیہ السلام کی امت میں ہیں، نہ حضرت شیس علیہ السلام، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کا ہمیں امتی بنایا ان کی ذات گرامی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، امام الانبیاء ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں، سید الانس ہیں اور سید الجن ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں۔ آپ اور میں اور امت کی جو بیٹیاں اور بہنیں عام انسانوں جیسا ہمارا مقام نہیں ہے۔ پیغمبر اونچا، پیغمبر کو دیا گیا شہر مکہ اونچا، مدینہ طیبہ اس کا مقام اونچا، اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ لوگ جانے سے گھبراتے تھے،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مدینہ طیبہ سے ہوئی، ہجرت فرما کر گئے، وہاں کی مٹی خاک شفا بن گئی، وہاں کے زندوں کی آبادی تو آبادی، وہاں کا قبرستان کائنات کے قبرستانوں کا سردار بن گیا۔ کون مسلمان ہے، کون عاشق رسول ہے، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا درجے میں محبت رکھنے والا ہے جو دل میں یہ تمنا نہ رکھتا ہو کہ جنت البقیع میرا مدفن بنے۔ ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب تک جو قومیں آئیں اور قیامت تک جو قومیں آئیں گی، یہ قرآن نے کہا ہے، اقوام متحدہ نے نہیں، UN نے نہیں، واشنگٹن اور برطانیہ نے نہیں، ان کی ڈگریاں پیشاب کے ڈھیلوں سے بدتر ہیں قرآن و حدیث کے سامنے۔ مسلمانوں، ہمیں لقب ملا ہے، ہمیں پیغام ملا ہے، ہمیں خطاب ملا ہے، ہمیں ایوارڈ ملا ہے، ہمیں اعزاز ملا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ ابدی اور ازلی کلام کے اندر یہ کہا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین، سب سے اونچی، اللہ کی مخلوق کے اندر VIP قوم ہو تم۔ آج اسلام مسلمان دشمن عقیدے پر حملہ کر رہے ہیں، مساجد پر حملہ کر رہے ہیں، مدارس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، حلال جانوروں کے نام پر نوجوانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو غدار، ٹیررسٹ، دہشت گرد، داڑھی گالی، امامہ گالی، مسلمان نام گالی۔ مسلمانوں، یہ اسرائیل کا قصور نہیں ہے، یہ برطانیہ کا قصور نہیں ہے، یہ واشنگٹن کا قصور نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ، عیسائی، یہ گورے اور کالے انگریزوں کا قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے، قصور آپ کا ہے کہ ہم نے ان کو بتایا نہیں کہ ہم ہیں کون، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا درجہ کیا ہے۔ کسی نے ہماری داڑھی کو اچک لیا، پتہ نہیں چلتا، مسلم علاقوں سے گزر کر ان کے چہروں کو دیکھ کر کہ یہ کس نطفے سے پیدا ہوا ہے، اس کا نسب کسی اسلام اور مسلمان سے جا کر ملتا ہے یا کسی غیر سے جا کر ملتا ہے، اس کو سلام کیا جائے، رام رام کیا جائے۔ نہ کپڑوں سے پتہ چلتا ہے، نہ بول چال سے پتہ چلتا ہے، نہ نماز کے وقت، اذان کے وقت نماز کے اہتمام سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن نے صاف کہا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ ساجدوں کے چہرے ہیں، خدا کے حضور سر جھکانے والے چہرے ہیں، حکومت کے سامنے، سلطنت کے سامنے، ہوم منسٹر کے سامنے بھیک مانگنے والی قوم نہیں ہے۔ مسلمانوں، لکھنؤ کے غیور، حرارت ایمانی رکھنے والوں، نہ ڈرنے کی بات ہے، نہ خوف کھانے کی بات ہے، کہ صاحب عظمت صحابہ کی بات تھی، محرم کی بات تھی، خلفائے راشدین کی بات تھی، شیعہ کو باطل فرقہ کہنے والی بات تھی، اور کہاں سے کہاں جا رہے ہیں مولانا صاحب؟ چوری ہوئی کیوں؟
ڈاکہ ڈالا گیا کیوں؟ کس میں ہمت؟ روم کے بادشاہ نے صحابی کو گرفتار کیا، حکومت کو 50-50 کا معاملہ کیا، آدھی حکومت آپ کی، آدھی حکومت ہماری، آدھی مہارانیاں آپ کی، آدھی مہارانیاں ہماری، آدھا محل آپ کا، آدھا محل میرا۔ غزوہ تبوک میں جو صحابہ کرام رہ گئے تھے، عیسائی بادشاہ نے آفر دیا کہ تمہارے پیغمبر نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے، ٹکرا دیا ہے، آئیے ہم سر پر بٹھائیں گے اور مہارانی سے شادی کروائیں گے۔ کیا کیا حضرات صحابہ کرام نے؟ بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر شراب پیش کیا گیا، خنزیر کا گوشت سامنے رکھا گیا، حسین و جمیل لڑکی کو نیم برہنہ کر کر بند کمرے میں رکھا گیا۔ دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی قوت تھی جو مومنوں کے ایمان کو للکار سکے، عقائد پر ڈاکہ ڈال سکے؟ تجوری اپنی محفوظ نہیں، الزام دوسروں پر دیتے ہو۔ حق و باطل کی کشمکش، حق و باطل کا ماری کا، یہ کوئی آج کی بات ہے؟ آدم علیہ السلام کے ابتدائی بیٹے حابیل اور قابیل، وہیں سے حق و باطل کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ نمرود اور حضرت ابراہیم میں کس بات کا جھگڑا تھا؟ پراپرٹی کا، خاندانی رشتہ داری کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اندر کس بات کا جھگڑا تھا؟ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے آقا کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی بات کہہ دی کہ ابو لہب کو کہنا پڑا تبت لک لہذا جمعتنا، اور قرآن نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ زندہ قوم سے لڑنا، زندہ قوم سے بھیڑنا۔ دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر جتنے کنکر اتنے شنکر رہتے ہیں۔ پوری دنیا میں جب دو قوموں میں لڑائی ہوتی ہے، برما ہو، فلسطین ہو، افغانستان ہو، سعودی عربیہ ہو، لیبیا ہو، سوڈان ہو، عراق ہو، شام ہو، ایک مد مقابل قوم مسلمان ہی کیوں ہوتی ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا عیسائیوں کی نصارہ کی جنگ ہو جائے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا یہودیوں کی مشرکوں کی جنگ ہو جائے؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور زمین سے لے کر آسمان تک کون بھیڑ رہا ہے؟ کون مقابلہ کر رہا ہے باطل کا؟ جمشید پور کے اندر ہوا کیا؟ کس کے ساتھ فساد کیا گیا؟ کس کا خون بہایا گیا نالیوں میں؟ مراد آباد کے اندر کس کا خون بہایا گیا؟ مظفر نگر کے ساتھ کس قوم کے ساتھ بھیڑا گیا؟ کشمیر کی وادیاں امت کی ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں سے کیوں کرا رہی ہیں؟ دلی کی تہاڑ جیل سے لے کر کنیا کماری کی جیلوں تک وہ کون معصوم ہے جن کے گلوں کے اندر پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے اور موت کے سائے کے اندر ان کی زندگی گزر رہی ہے؟ بامبے کے لوکل ٹرین دھماکے کے اندر خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، ان کو پتہ نہیں کہ دھماکہ کا دال کیا ہوتا ہے، بم بلاسٹ کا با کیا ہوتا ہے۔ کورٹ نے فیصلہ سنایا، کچھ لوگوں کو کہ سزائے موت اور کچھ لوگوں کو عمر قید۔ اللہ تبارک تعالی ہماری جان، ہماری مال، ہماری زندگیوں کا کچھ حصہ ان اکابرین کو دے دے
جرو کی غلامی کے اندر زندگی گزار کر فائدہ کیا؟ اولاد کی پوجا میں، زمین کی پوجا میں، پراپرٹی کی پوجا میں، مال کی پوجا میں تم ہے، لعنت ہے۔ بھلا ہو شیخ الاسلام کے گھرانے کا رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے نچلی کئی عدالتوں نے سزائے موت سنائی، 20 سال تک کروڑوں روپے کا مقدمہ لڑ کر سپریم کورٹ سے آزادی کا پروانہ دلا کر بیوہ کو اس کا سہاگ واپس کیا، یتیموں کے سروں، بچوں کے سروں پر یتیموں کا جو سایہ منڈلا رہا تھا اس کو ختم کیا۔ اللہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اللہ زمینی آسمانی مدد ان کے ساتھ شامل حال فرمائے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بامبئی کے وہ معصوم جن کے گلوں کے اندر پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے، سزائے موت سنائی گئی، مسلمانوں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا صاحب کہہ کر چلے جائیں گے، انٹیلیجنس آئے گی، پولیس آئے گی، مقدمہ کیوں بنے گا؟ کس کے باپ کا ہندوستان ہے؟ یہ ڈر ڈر کر، چوڑیاں پہن کر، ہجڑوں والی زندگی گزار کر، ایمان طاقت کا نام ہے، ایمان بدر کا نام ہے، ایمان احد کا نام ہے، ایمان معاذ و معوذ کا نام ہے، ایمان خالد ابن ولید کا نام ہے، ایمان عمر الخطاب کا نام ہے، ایمان سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام ہے، ایمان ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا نام ہے۔ تم سلمان خان کے پیچھے پڑ کر، شاہ رخ خان کے پیچھے پڑ کر، لمبو کے پیچھے پڑ کر، ٹھنگے کے پیچھے پڑ کر ظالموں ایمان کی بے قدری کر رہے ہو۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ موت 2 مرتبہ نہیں آتی، موت وقت سے پہلے نہیں آتی، موت وقت کے بعد ٹلتی نہیں۔ ایڑیاں رگڑ کر ہاسپٹلوں میں ناپاک سسٹروں کے پاس حالت حیض و نفاس کی حالت میں گندی موت مرنے سے بہتر قرآن کی حفاظت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اور یہ ملک جس کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے قربانی دی، اور جو خواب دیکھا تھا قربانی دے کر اس کی تعبیر کو لانے کے لیے، یہ موت عزت کی موت ہے، یہ موت سربلندی کی موت ہے، یہ موت وہ موت ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان ہیں۔ لیلا کتیا کے پیچھے جاتے جاتے مر گیا، مال بچانے جاتے جاتے مر گیا، پراپرٹی کے تحفظ کے لیے جاتے جاتے مر گیا۔ مسلمانوں اپنے مقام کو پہچانو، اپنے درجے کو پہچانو، احساس کمتری کو دور کرو۔ کوئی صحابہ کی عظمت کو ہم سے کیا چھینے گا؟ صحابہ کے مقام کو تم جانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اصلاح معاشرہ، محرم کے جلسوں میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور چہرہ یہود و نصارہ کا ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز چلانے والا بھنگی کا لباس پہن کر چلائے، اس کو اجازت ملے گی؟ آپ کے لکھنؤ کا کمشنر، اس کا یونیفارم کیا ہوتا ہے؟ اس کے اسٹار کتنے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے سچی سچی بات کہو، کس منہ سے نعت کہتے ہو؟ نعت کہنے والوں کے چہرے نبی کے چہرے کو تھوک رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ بازاروں سے ایمان گیا، گھر ہوم تھیٹر بنے، نوجوان لیلا کا کتا بنا، مسلم قوم دنیا کی پجاری بنی، علماء کی عزت، علماء کا مقام، مدارس کا مقام۔ خدا کی قسم ہم کیا اسرائیل سے گلا کریں، شکوہ کریں، برطانیہ سے، امریکہ سے؟ آپ کے پاس مدارس کی کیا عزت ہے؟
آپ کی ایک حسین لڑکی ہو، بینک مینیجر چاہیے داماد، سرکاری ملازم رشوت خور کتا چاہیے، عالم کی کیا قدر ہے آپ کے پاس، مؤذن کا کیا مقام ہے، امام کا کیا بھاؤ ہے؟ جن گھروں کے اندر کتے پالے جاتے ہیں، ان کتوں کے صابن کا خرچہ، شیمپو کا خرچہ، ان کو ہگانے اور متانے کا خرچہ، اور ان کی سروس کا خرچہ، اور پھر وہ امام جو قوم کی نماز کو اللہ کے عرش تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، اس کی تنخواہ کے اندر آپ موازنہ کر دیکھیے۔ کتے کے پالنے والوں کی تنخواہ، کار چلانے والے ڈرائیوروں کی تنخواہ، باپ مرے تو وراثت تجھے چاہیے، کیوں نہیں؟ باطل فرقے تیرے عقائد پر ڈاکہ ڈالیں گے، تیرے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر تجھے اتنا مجبور کر دیا ہے، جب تیرا ایمان چور دروازے تو نے نہ کھولے۔ لیس چپ، یہ جو چپ آتی ہے، چپس جو کھاتے ہیں بچے، لیس کمپنی کا تحقیق سے ثابت ہے کہ اس کے اندر سور کی چربی ملائی جاتی ہے۔ پیپسی کوک سافٹ ڈرنک کے اندر الکوہل ملایا جاتا ہے۔ لکھتا ہے کہ ولیمہ مسنون ولیمہ، اور اس کے اندر شراب پلائی جا رہی ہے۔ سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا شراب کو نام بدل کر شربت کے نام سے پیا جائے گا۔ بھائی سادگی کے ساتھ مسجد میں نکاح ہو رہا ہے اور کوئی لین دین نہیں، سافٹ ڈرنک جس کے اندر الکوہل ملا ہوا ہے۔ اسی لیے ایک آدمی جب ایک مرتبہ کوک، پیپسی، تھمس اپ، سافٹ ڈرنک کا عادی ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتا۔ عرب کی سرزمین کے اندر دیکھیے کہ یہاں ٹیلی فون بوتھ کی طرح ایک ریال ڈالیے، ہر 40 قدم پر آپ کو ایک ریال کے اندر ایک ڈبہ مل جائے گا۔ جنم گٹی کے اندر پیپسی چڑھائی جاتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں۔ عالمی جو غذائی ادارہ ہے اس کا قانون یہ ہے، ہر کھانے پینے والی چیز کے اندر وضاحت کی جائے کہ کس مقدار کے اندر کون سی چیز اس کے اندر ملائی گئی ہے۔ آپ نے کیمیکل ملایا ہے، رنگ ملایا ہے، شوگر ملائی ہے، ہلدی ملائی ہے، مرچ ملائی ہے، سیاہ مرچ ملائی ہے، تو پہلے وہ لوگ انجانے میں لکھ دیتے تھے کہ اس کے اندر پور اور پگ، سور، اس کے اجزاء اس کے اندر ملائے گئے ہیں۔ تو مسلمانوں کے علماء نے متنبہ کیا کہ آپ اس کو کھائیے نہیں۔ اب اس کے بعد ای کوڈ ڈالنا شروع کر دیا، E121، E122، ہزاروں چیزوں میں۔ کیا آپ شیعہ کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ زعفرانی جھنڈے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس ہندوستان کو ہندو راج کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کی بات کر رہے ہیں؟ ایک مسلم عورت جس کا نام فاطمہ اور جس کا نام عائشہ اور جس کا نام زینب، جس کا نام خطیجہ، حمل رکتا ہے، حمل ٹکتا ہے، ارادہ کرتی ہے کہ بچہ پیدا ہو فاطمہ نام رکھوں گی، لڑکا پیدا ہو محمد احمد نام رکھوں گی۔ دنیا کے ظالموں نے کہا تو محمد احمد نام پیدا ہونے کے بعد رکھتی ہے، تو فاطمہ نام بچی کے پیدا ہونے کے بعد رکھتی ہے۔ خدا کی قسم کہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہم سور کی چربی اس کے اندر ملا دیں گے۔ کیسے؟ یہ جو لپسٹک عورت لگاتی ہے اس کے اندر سور کی چربی ملا ہوا ہونا یقینی بات ہے۔ اس لیے کہ سور اس لیے حرام ہے کہ انسان کے جسم کا جو درجہ حرارت، ٹیمپریچر ہے، وہ حلال جانوروں کی چربی کو سخت سے سخت ترین سردی کے اندر بھی وہ میلٹ کر دیتا ہے، پگھلا دیتا ہے۔ آپ کشمیر کی -ڈگری کی سردی میں جائیے، بکرے کی چربی، مرغی کی چربی آپ ہاتھ کے اندر رکھیے گا، آپ کے جسم کا ٹیمپریچر اسے میلٹ کر دیتا ہے۔ آپ اتر پردیش کی جو یہاں کی سخت ترین گرمی ہے، راجستھان کی گرمی ہے،
سعودی عربیہ اور UNI کی گرمی ہے، وہاں جائیے گا اور خنزیر کے فیٹ اور خنزیر کی چربی کو انسان ہاتھ میں رکھے اس گرمی میں بھی نہیں پگھلا سکتا۔ اب یہ جو لپسٹک ہے، نیل پالش ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ اگر مرغی کی چربی ملائی جاتی ہے، بکرے کی چربی ملائی جاتی ہے، تو وہ انسان کا درجہ حرارت، ٹیمپریچر میلٹ کر کر وہ نیل پالش کو اور لپسٹک کو نکال دیتا ہے۔ اس کو باقی رکھنے کے لیے سور کی چربی ملائی جاتی ہے، اور عورت آرام کے ساتھ، کچھ پتہ نہیں، ضرورت نہیں، علماء کا جنازہ نکل چکا، دارالفتہ کو تالا لگ چکا، مدارس بند ہو چکے اور گویا ہندوستان ہندو راشٹر ہو چکا، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ پوچھے گا وہ جس کو حصہ آنا ہے وراثت میں، وہ جائے گا دارالقضا میں۔ وہ کیوں پوچھے گا کہ میرے بیگم کو لپسٹک میں لگا سکتا ہوں، نیل پالش میں لگا سکتا ہوں؟ اب وہ لگائے گی، دعوت میں جائے گی، کھانا گرم گرم کھائے گی، دودھ پیے گی، چائے پیے گی، اس گرم چائے کے ساتھ، دودھ کے ساتھ یہ لپسٹک کے ذرات مل کر حاملہ عورت کے پیٹ میں جا رہے ہیں، اور محمد احمد نامی ارادہ تو بات کا ہے، آنے سے پہلے رحم مادر میں سور کی چربی ملائی جا رہی ہے۔ ایمان کمزور ہوا، ہمارے گھر کے پہرے دار سونے لگے، زمین سے ڈاکہ سرنگ ڈال کر آسمان سے ڈاکہ، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، حرمین شریفین اب محفوظ نہیں ہے کہ جہاں شکار کرنا، گولی مارنا جائز نہیں۔ حرام التحر فرقے، جماعتیں، تحریک اسلام، مسلمان دشمن کیا کارنامہ مینا کے اندر انجام دیا، اور خدا جانے کرین والا معاملہ۔ پھر اگلے تاریخ کے پنے بتائیں گے کون سی سازش اس کے پیچھے کار فرما تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا، حرمین شریفین کے ائمہ کرام کو پابند کیا گیا، یہود و نصارہ کے خلاف والی آیتیں نہ پڑھی جائیں، آیت جہاد کو نہ پڑھا جائے جہری نمازوں کے اندر۔ کیا آپ شیعہ کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ زعفرانی جھنڈے کی بات کر رہے ہیں؟ مسلمانوں، قرآن تو کہتا ہے کہ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت، پاورفل امت، VIP امت ہو۔ مسلمانوں، میڈیا جھوٹا، فلم جھوٹی، ہالی ووڈ بالی ووڈ جھوٹا، گانے جھوٹے، حرامی کتے سور جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کی داڑھی کو چھین رہے ہیں، آپ کے کلچر کو چھین رہے ہیں۔ ومن احسن من اللہ، کون ہے اللہ تعالیٰ کے قول کے مقابلے میں سچی بات کرنے والا؟ نبی کی بات کے مقابلے میں کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ مسلمان آؤ قرآن کی طرف، مسلمان آؤ حدیث کی طرف، مسلمان آؤ علماء کی طرف، مسلمان آؤ مکہ مکرمہ کی طرف، مسلمان آؤ مدینہ طیبہ کی طرف۔ یہ میڈیا جھوٹا ہے۔ آپ کو ایک جھوٹ اتنا کہا گیا، اتنا کہا گیا کہ وہ جھوٹ سچ سے زیادہ پاورفل ہو گیا۔ داڑھی دہشت گردی کی علامت، امامہ دہشت گردی کی علامت، برقع دہشت گردی کی علامت، مسلمان دہشت گردی کی علامت۔ اتنی نفرت پھیلائی، اتنی نفرت پھیلائی کہ آج ایک عام فضا فلم بنتی ہے، کسی عورت کی عزت کو لوٹا جاتا ہے، مد مقابل لوٹنے والا وہ آدمی ہوگا جس کے گلے کے اندر تعویذ ہوگی، اور اس سے پتہ چلے گا یہ کسی مسلمان ذات سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے۔ مندر پر حملہ ہوگا، فرقہ وارانہ فساد ہوگا، بم دھماکہ ہوگا، سائٹ سین کے اندر اذان کی آواز بھری جائے گی، مکہ مکرمہ کی تصویر دکھائی جائے گی، اس کی بیوی سر پر دوپٹہ ڈال کر مصلی بچھا کر ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے دماغوں کے اندر یہ گوبر بھرایا گیا کہ مسلم ٹیررسٹ کا نام ہے، دہشت گردی کا نام ہے، مساجد کے مینارے گویا میزائل ہیں جو ان کے سینوں پر داغ رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خطاب دیا، امن والی قوم، سلامتی والی قوم اگر اس دھرتی پر کوئی ہے مسلمان قوم ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، مسلمانوں احساس کمتری کا انتم سنسکار کرو۔ جو دہشت گردی کی انگلیاں ہماری طرف اٹھا رہے ہیں، میں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قسم آتی ہے کلما کی قسم کہ بات اگر جھوٹی ہو تو بیوی پر طلاق پڑ جاتی ہے۔ اس اعتماد کے ساتھ آپ میرا جملہ سن سکتے ہیں، میرے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر ایسا کوئی سائنٹیفک آلہ آئے جو سینے کو پھاڑ کر خون جگر کا ایگزامینیشن کر سکے، معائنہ کر سکے اور دل کی کیفیت کو جان سکے، خداوند قدوس عزت و جلالت کی قسم خون کا قطرہ قطرہ کہے گا کہ ایمان، اسلام اور مسلمان پورا من ہے، اور کہنے والے کتے ایک نمبر کے دہشت گرد ہیں۔ ہمیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ ہم نے کس کا کیا بگاڑا؟ کرنے والے قرآن کو جلایا، قرآن کو جلانے والے دہشت گرد کتے سور سے بدتر ہے۔ اس قرآن نے ان کا کیا بگاڑا؟ مسجدوں کو آگ لگانے والے، ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو لوٹنے والے، یہ امن پسند ہے؟ یہ تو مسلم قوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ تو آشیرواد ہے، یہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ 75,000 فسادات 1947 سے لے کر اب تک مسلمانوں کے خلاف صرف اس ہندوستان کے اندر ہوئے 75,000 75,000 تو مسلمان قوم ہے کہ بچی ہوئی ہے۔ پنجاب کے اندر خالصتان ابھری، سکہ اپنا بنایا، نوٹ اپنا بنایا، پاسپورٹ اپنا بنایا، ملک اپنا بنایا۔ گولڈن ٹیمپل پر اندرا گاندھی کے زمانے میں حملہ ہوا، آج تک اس کا وجود ختم ہو گیا۔ حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ اسلام اور مسلمان وہ گیند ہے کہ جتنی قوت کے ساتھ اسے دیوار پر پھینکا جاتا ہے، اسی قوت کے ساتھ یہ لوٹ کر پھینکنے والے کے منہ پر آ کر لگتا ہے۔ یہ اسلام وہ آفتاب و مہتاب ہے جو اس کی طرف منہ کر کر تھوکتا ہے، اس کا تھوک لوٹ کر اس کے منہ پر آ کر گرتا ہے۔ مسلمانوں، کربلا کی تاریخ، محرم کی حقیقت، عظمت صحابہ سن چکے ہیں اور علماء سے سنیں گے۔ اس وقت امت کی اہم ترین اور سخت ترین ضرورت کہ امت جس مرض کے اندر مبتلا ہے وہ احساس کمتری کے اندر مبتلا ہے، اس لیے کہ ہر طرف سے اس کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ صاف دہشت گرد ہے، دہشت گرد ہے، دہشت گرد ہے۔ جیسے کہ علماء نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک دیہاتی ایک بکری کو لے کر جنگل میں جا رہا تھا، کچھ لوگ تھے، ہمت نہیں تھی لوٹنے کی، ڈاکہ ڈالنے کی، کہا کہ اب یہ بکری بھی لینا ہے اور لوٹنا بھی نہیں ہے، تو وہ بکھر گئے۔ ایک آدمی نے کہا، السلام علیکم شیخ صاحب، یہ کیا کتے کا پلڑا لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا دماغ خراب ہے، بکری کے بچے کو کتے کا پلڑا بتا رہا۔ آگے بڑھا، دوسرے آدمی نے وہی کہا تو تھوڑا سا اس کا دماغ شیک ہوا، ہلا۔ آگے بڑھا، تیسرے نے کہا، آگے بڑھا، چوتھے نے کہا، آگے بڑھا، پانچویں کے کہنے سے پہلے اس نے کہا کہ لے لیجئے، یہ کتے کا پلڑا ہے، آپ اس کو لے کر گھر جائیے۔ یہ صورت حال ہے۔ مسلمانوں، ہم نے کیا بگاڑا؟ کس کا؟ قرآن کون جلا رہا ہے؟ کارٹون فلم کون بنا رہا ہے؟ مینمار کے اندر کس پیغمبر کی توہین کی گئی؟ مسلمان فلم بنایا، رام کے خلاف، لکشمن کے خلاف، سیتا کے خلاف، گوتم بدھ کے خلاف۔ کیوں ڈر رہے ہو؟ کیوں؟
احساس کمتری کا شکار ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولادوں، محمد بن قاسم کی نسلوں، خولا اور خنسا کے بچوں، کس کا بگاڑا ہم نے؟ ہمارے دھرم کا نام اسلام، سلامتی، ماننے والے کا نام مسلمان، سلامتی، آپس میں ملے پہچان، السلام علیکم، اور دوسرے ملیں گڈ مارننگ، صبح میں اچھا رہے، دوپہر میں تو مر جائے، دوپہر میں کہیں گڈ آفٹر نون، اب تو اچھا رہے، شام میں تیرا جنازہ نکل جائے، گڈ نائٹ، رات میں تیری اچھی گزرے اور صبح میں تم مسانڈ میں ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی سلامتی، برکتیں تیرے ساتھ وابستہ ہوں، وہ بھی پلٹ کر کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام اسلام۔ میرے پاس وقت کم ہے، دنیا میں جو دھرم، مذاہب، یا تو کسی شخص کی طرف، عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہودی مذہب یہودا کی طرف، ہندو مذہب ہندوستان کی طرف، یا تو ملکوں کی طرف یا تو شخصیتوں کی طرف۔ کائنات کے اندر، اللہ کی مخلوق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں، جسے محمدی مذہب کہا جا سکتا تھا، لیکن اس کو اسلام کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سلامتی، نام میں سلامتی، ماننے والوں میں سلامتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر گئے مدینہ طیبہ، سب سے پہلی روایت، اللہ تعالی حرمین شریفین کی بار بار ہمیں زیارت نصیب فرمائے۔ جب آپ جائیں گے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، حدود مدینہ میں داخل ہوں گے، ایک بڑا بورڈ ملے گا جس کے اندر یہ بات حدیث لکھی ہوئی ملے گی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لا کر جو سب سے پہلی روایت بیان کی، افشوا السلام وصلوا الارحام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ ہجرت کر کر آقا نے جو روایت بیان کی وہ سلامتی کی روایت۔ بھائی نماز پڑھتے ہو تو اینڈنگ موومنٹ آتا ہے، اختتام اور تمت بالخیر، وہ کئی طریقوں سے ہو سکتا تھا۔ اتحیات میں بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ یوں کہہ سکتے تھے سبحان اللہ اور بھاگ گئے، الحمدللہ اور بھاگ گئے، اللہ اکبر اور بھاگ گئے، لیکن ایسے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز مکمل ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف اور ارادہ، جتنے فرشتے اور جتنے نیک لوگ ہیں اللہ سب کو سلامتی سے مالا مال فرما۔ بائیں طرف سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جتنے نیک لوگ اور جتنے فرشتے اللہ سب کو سلامتی میں رکھ، سب کو خیریت میں رکھ۔ سلامتی 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 سلامتی، اور جنت میں جائیں گے ادخلوہا بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ کیوں احساس کمتری کا شکار؟ کون نقلی نوٹ بنا رہا ہے؟ مدارس والے۔ کون نقلی شراب بنا کر لوگوں کے جنازے نکال رہا ہے؟ مدارس والے۔ ہندوستان کی 1947 سے لے کر اب تک کی تاریخ کے اندر آشرموں کا کردار، مکاتب کا کردار، مدارس کا کردار، دارالعلوم اور ندوۃ العلماء اور ان کے برانچز اور ان کے شاخوں کا کردار، کوئی مائکا لال بتا دے کہ کسی مدرسے کے اندر کسی کی آبرو لوٹی گئی، کسی کی عزت پر حملہ کیا گیا اور کوئی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کیا گیا۔ آشرموں کی تاریخ آؤ میں یہ بھی بتاتا ہوں، پنڈتوں کی تاریخ میں بتاتا ہوں، اخبار کھول کر دیکھ لو، میڈیا کے پنے پلٹ کر دیکھ لو، کیا بگاڑا ہم نے۔ اتر پردیش کے ایک ریلوے اسٹیشن میں جہاں ایکسپریس ٹرین نہیں رکتی ہے، کلام پاک کے اوراق، معلوم ہے ظالموں کو کہ مسلمان اپنی جان دے سکتا ہے، اپنا مال دے سکتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، آقا کی عزت و حرمت اور قرآن کی عظمت سے کوئی وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔
کلام پاک کے اوراق کے پٹاخے دیوالی میں نہیں پھوڑے جا رہے. کلام پاک کے اوراق کے اندر گندگی رکھ کر چلتی ٹرین سے پلیٹ فارم پر نہیں پھینک. یہ امن پسندی ہے؟ یہ دہشت گردی نہیں کہ لوگوں کے مذہبی قرآن سے، مذہبی کتاب سے ہم نے رامائن کو آج تک جلایا. کیوں ڈرتے ہو؟ مہا بھارت کو جلایا، رام کا پتلا جلایا، ہم نے کارٹون بنائی، ہم نے فلم بنائی. یہ جو رمضان ہے، یہ رمضان سے پہلے والا رمضان، اس سے پہلے شعبان میں یعنی 2 سال پہلے حرام الدہر، امن کا علمبردار نام نہاد دہشت گرد فرعون، نمرود، حامان، شداد کی ناجائز ضروریت، اس نے ہالی ووڈ کی سب سے قیمتی، سب سے زیادہ روپیہ پیسہ لگنے والی فلم بنائی. کیا بنائی؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت. سینے پر چٹان رکھ کر میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیکس ورکر کے طور پر کہ ایک خواہشات کا پجاری الیاذ باللہ بد کردار کی شکل میں پیش کیا گیا. وہ امن پسند ہے؟ ہم نے کیا بگاڑا؟ مسلمان کے اندر طاقتور لوگ نہیں قرآن کا مقابلے کے اندر دوسروں کی مذہبی کتابوں کو، ویدوں کا احترام کیا. مولانا کلیم صدیقی صاحب، ہمارے علماء میں ایک طبقہ ہے چتر وید، ویدوں کے ماہر. ظالموں کو اتنی ان کی کتابوں کی آیتیں، اشلوک یاد نہیں جتنا ہمارے علماء کرام کو یاد ہے. ہم نے عزت کی، ہم نے سمان کیا، اس لیے نہیں کہ ہمارے میں ہجڑے پیدا ہو گئے. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. ہماری خاموشی، ہمارا صبر ہماری بزدلی کی علامت نہیں. 1947 سے 125 سال تک اسلام مسلمان دشمن، کتے سور کھانے والی سفید چمڑی کی وہ قوم کہ جن کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، شاہ ولی اللہ کی شکل میں، قاسم نانوتوی کی شکل میں، شیخ الاسلام کی شکل میں، رشید احمد گنگوہی کی شکل میں، امداد اللہ مہاجر مکی کی شکل میں، حکیم اجمل خان کی شکل میں جب آئے اور ان کو ایسے پسپا کیا، ایسا بھیجا کہ آج ان کی حکومت کے اندر 6 مہینے سورج طلوع نہیں ہوتا. ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. کون کیا؟ سبھاش چندر بوس کو آزادی کا درس کس نے دیا؟ گاندھی جی افریقہ میں پڑے ہوئے تھے، شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کے جوتوں کا صدقہ کہ بھیج کر منگوا کر ہندوستان کے اندر کہ دلت قوم کے لیڈر ہیں، آپ کو لے کر ہندوستان میں آزادی ملے گی. آزادی کا پاٹ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا. جواہر لال نہرو کے سر پر جو ٹوپی آج کل مہاراشٹر کے اندر پہنی جاتی ہے، یہ حکیم اجمل خان رحمت اللہ علیہ نے وہ ٹوپی مرحمت فرمائی. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ کون سے پنڈت نے لکھا؟ کون سے آشرم کے اندر اس جو ہے ترانے کو ترتیب دیا گیا؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ. ترنگا کا جو پلان تھا، ہندوستان کے جھنڈے کا جو نقشہ تھا، اس کو حیدرآباد کی ایک نواب کی بیٹی نے اس کو ڈیزائن کیا تھا. جھنڈے میں ہمارا لہو، ترانہ ہمارا. ہندوستان کے ذرے ذرے پر اگر سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرے اور یہ مٹی بولنے لگے اور بولے گی، وہ بولے گی، مٹی بولے گی، یہ زمین بولے گی، یہ جانور بولیں گے. حدیث کی پیشین گوئی ہے، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، وہ فرقہ پرست، وہ سیکولرزم کے دشمن، وہ جمہوریت کے دشمن، وہ امن کے فسادی، انشاءاللہ ان کا منہ کالا ہوگا. یہ زمین چیخ چیخ کر کہے گی کہ میرے ذرے ذرے پر شہدائے مسلمین کا لہو ٹپکا ہوا ہے.
ہندوستان کے اندر 26 جنوری کو یوم جمہوریہ اور 15 اگست کو یوم آزادی، غدار کہاں نام لیتے ہیں شیخ الاسلام کا، کہاں نام لیتے ہیں انار کا درخت کا، کہاں نام لیتے ہیں فرنگی محلی جو آپ کے لکھنؤ کے عالم تھے ان کا. یہ حضرات نہ ہوتے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم یہ ملک آزاد نہ ہوتا. جہاد یہ شبد، یہ ورڈ، یہ لفظ اسلام کا ہے. شہادت یہ لفظ اسلام کا ہے. ان کو کیا پتا جو پیشاب کو پوتر سمجھ کر پینے والی قوم، پتوں میں جینے والی قوم، پتی کے مرنے کے بعد پتنی ستی ہونے والی قوم. ہم نے تہذیب سکھائی، ہم نے کلچر سکھایا، ہم نے جینا سکھایا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے اس لیے ان کی چڑھتی ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے اندر ایسے رسوم و رواج جو انسانیت کے لیے سم میں قاتل ہیں ان کو ختم کیا. خلفائے راشدین کے دور کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جو خلافت کا نمونہ آپ نے پیش کیا، اس کے بعد ہندوستان کی مغلیہ دور کی حکومت کے اندر اورنگزیب وہ واحد بادشاہ ہے جس نے خلفائے راشدین کی یاد کو زندہ کیا. وہ کیا تنخواہ لیتا، وہ کیا بیت المال سے وظیفہ لیتا، کلام پاک ہاتھوں سے لکھتا، اور اس کی بیگم اور اس کی بیوی ٹوپیاں بنتی، اور زندگی کے اندر کہ کہیں زندگی کے اندر حلال کمائی آ رہی ہو، موت کے بعد کہیں حرام کفن نہ آ جائے. زندگی میں کلام پاک کے نسخے بیچ کر اس نے کفن کو خرید کر وصیت کی تھی. ایسی سنہری تاریخ اس ملک کے اندر 850 سال تک مسلم حکمرانوں نے حکومت کی. مسلمانوں کسی قسم کے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کسی قسم کے خوف کھانے کی کوئی بات نہیں. باطل سے ڈرو گے، جھوٹ سے ڈرو گے، فرقہ پرستوں سے ڈرو گے. اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یہ تو زندگی سے بہت بدتر ہے. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کا زندگی کا ایک لمحہ بہتر ہے. مسلمانوں شیر کے بچے ہو. سلطان صلاح الدین ہمارے، محمد بن قاسم ہمارے، خالد بن ولید ہمارے، بدر کا میدان ہمارا، احد کا میدان ہمارا، خندق کا میدان ہمارا. ٹیپو سلطان ہمارے. دہشت گرد وہ جو ووٹ کے بدلے نوٹ کی بات کرتے ہیں، دہشت گرد وہ آپ کے اتر پردیش کی سڑکوں کو کھا رہے ہیں. جانور شیر جو جنگل کا راجا ہے وہ نان ویج چھوڑ کر مر جائے گا، ویجیٹیرین گھاس نہیں کھا سکتا. آپ کے اتر پردیش کا نیتا تار روڈ کھا رہا ہے، ڈامر کھا رہا ہے، گٹر کھا رہا ہے، موریاں کھا رہے ہیں، نالیاں کھا رہا ہے، کتے کا چارہ کھا رہا ہے، یتیموں بیواؤں اور مسکینوں کی پنشن کو کھا رہا ہے. وہ دہشت گرد ہے. نقلی دوائیاں کس مدرسے میں بنائی جاتی ہیں؟ کون پٹریوں کو اکھاڑ رہا ہے؟ کون دہشت گردوں کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے؟ کون کشمیر کی کارگل جنگ کے اندر فوجیوں کے لہو کا بیپار کیا تھا؟ وہ کس مدرسے کے فارغ ہیں؟ فوجیوں کے شہداء کے جو تابوت بنائے گئے اس میں تک گھوٹالا. اس ملک کو انگریزوں سے چھٹکارا اس لیے دلایا یہاں امن ہو، یہاں شانتی ہو، یہاں بھائی چارگی ہو، یہاں اخوت ہو، یہاں سلامتی ہو. لیکن اس کو گھوٹالوں کا ملک بنا دیا. مٹی کا گھوٹالا، چارے کا گھوٹالا. جیلوں کے اندر قیدیوں کو جو بسکٹ دیا جاتا ہے، روٹی دی جاتی ہے، گوشت دیا جاتا ہے، پہنچتے پہنچتے قیدیوں تک ہڈی بھی باقی نہیں رہتی. سب کتے چاٹ جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں. کون ہے دہشت گرد؟ ہر طریقے سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. مسلمان دہشت زدہ ہے.
دہشت گرد نہیں ہے، دہشت کے سائے میں پل رہا ہے۔ ابھی بامبے کے اندر جسے سولی پر لٹکا دیا گیا اور پورا عالم سوگوار ہوا، خبر ان کی، میڈیا ان کی، نیوز ان کی، کیا خبر دی گئی کہ ساتھ مرغی پیش کی گئی، برتھ ڈے کا کیک پیش کیا گیا، تھوڑا کھایا تھوڑا ریجیکٹ کر دیا، خوف چہرے پر طاری تھا اور اپنے گناہ پر نظر، کچھ بھی بات نہیں، ساری رات غسل کر کر سجدے کے اندر وہ تلاوت کرتا رہا، کلام پاک پڑھتا رہا، شہادت کے پھندے کو ہنسی خوشی اس نے گلے لگایا، کلمہ پڑھا، وصیت اس نے کی، روزے کی حالت کی، سحری کی، اور اپنے رشتہ داروں کو کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہ انشاءاللہ افطاری صحابہ کرام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کروں گا۔ اور میڈیا نے کیا بتایا؟ احساس کمتری تھی، فلاں تھا، چہرے پر اکتاہٹ تھی، شرمندگی کا احساس تھا۔ مسلمانوں، اس ملک کے اندر 850 برس جب ہم تھے، جمہوری حکومت، سیکولرزم حکومت نہیں تھی، پولیس ہماری تھی، ملٹری ہماری تھی، قانون ہمارا تھا، حکومتیں ہماری تھی، عدالتیں ہماری تھی۔ کوئی میکا لال جو دہشت گردی کی انگلی ہماری طرف اٹھا رہا ہے، جب مختار کل تھے تو ہم کسی مندر کو گرانا تو دور کی بات، ہم نے مندر کے اینٹ کو بھی نہیں چھوا۔ کسی غیر کے ساتھ مراد آباد تھا، بھاگلپور تھا، میرٹھ تھا، ملیانہ تھا، مظفر نگر تھا، گجرات تھا، کشمیر تھا، اور جو چاہتے ہمارے حکمران کر سکتے تھے۔ 850 سال کی مدت کوئی چھوٹی مدت نہیں ہوتی۔ ہندوستان کے سارے علاقوں کے نام اسلامی نام پر رکھے جاتے، شار ابو ذر غفاری، شار عثمان، شار ابو بکر، شار عمر، شار رسول اللہ اور مدینۃ النبی، جو چاہے رکھ سکتے تھے، لیکن ہندوستانیوں کے جذبات کے ساتھ ہمارے مسلم حکمرانوں نے کھلواڑا نہیں کیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کامی پکا، ایک طرف حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ہمارے مسلم حکمرانوں کے اندر پکے سچے مذہبی مسلمان، اور دوسری طرف حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، اور ان کے چہرے کو حرام الدہروں نے کیسے پیش کیا؟ داڑھی مڈا چہرہ، الحمد باللہ۔ لندن کی میوزیم میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی جو حقیقی تصویر ہے، ایک مشت داڑھی کے ساتھ ہے۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کرناٹک کے دورے میں بنگلور آئے، اور بنگلور کے اندر جو اکابرین آتے ہیں ندوۃ العلماء کے، بلکہ ندوۃ العلماء وہاں سری رنگ پٹن جہاں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، علماء کرام کا ایک تربیتی اسکول وہاں پر قائم کیا ہوا ہے کہ میڈیا وہ سیکھے، سیاست وہ سیکھے، حالت حاضرہ کی نبض پر ان کی انگلیاں ہو۔ آج مسلمان احساس کمتری کا شکار ہیں کہ صاحب ملا کا کام تسبیح کا بیان، ملا کا کام مسواک کا بیان، ملا کا کام محرم کے مہینے میں کربلا کا بیان، شعبان کے مہینے میں شب برات کا بیان، رمضان کے مہینے میں شب قدر کا روزوں کا بیان، ذی الحجہ کے مہینے میں حج کا بیان، فلاں مہینے میں قربانی کا بیان، رجب کے مہینے میں معراج کا بیان۔ تمہارے باپ کے غلام ہیں، جوڑوں پر نہیں چلتی، اولاد پر نہیں چلتی، نبی کے وارثوں کو چلاتے ہو۔ یہ باندھ کر رکھ کر آج یہ صورتحال ہے۔ آج تک زی ٹی وی، CNN، BBC یہ سب سیٹلائٹ سے چلتے ہیں۔ جس دن سیٹلائٹ فیل ہوگا اور ہو کر رہے گا، اس لیے کہ قرآن نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا طاری ہونی ہے، تیرے رب کی ذات گرامی باقی رہے گی۔ فنا سیٹلائٹ کو بھی ہوگا، فنا امریکہ کو بھی ہوگا، فنا برطانیہ کو بھی ہوگا، فنا گوری چمڑی والوں کو بھی ہوگا، فنا کالی چمڑی والوں کو بھی ہوگا، لیکن یہ جو جمعہ کا میڈیا ہے، ایسے جو اجلاس ہے، یہ وہ پاورفل میڈیا ہے، نہ کرنسی چارج کرنے کی ضرورت، نہ بیٹری چارج کرنے کی ضرورت، نہ سیٹلائٹ سے لنک کرنے کی ضرورت،
لوگوں ان علماء کے اختیارات پر اپنا قبضہ نہ جماؤ، انہیں کھلی آزادی دو، انہیں کھلی اجازت دو۔ اسی ہندوستان سے گورے انگریزوں کا جب وہ فرقہ پرستی کی صورتوں میں آئے، ان کا بوریا بسترا گول کیا تو شیخ الہند کی نسلیں آج بھی موجود ہیں، شیخ الاسلام کی ذریت آج بھی موجود ہے، امداد اللہ مہاجر مکی کا علم اٹھانے والے آج بھی موجود ہیں۔ انہیں آزادی دو، انہیں کمانڈنگ دو، انہیں کمانڈر ان چیف بناؤ۔ جب گورے انگریزوں کو فرقہ پرستوں کا بوریا گول کیا تو کالے انگریزوں کا بوریا بسترا گول کرنے میں انہیں کیا حجاب ہوگا؟ اسلام امن سکھاتا ہے، ہماری یہ خاموشی یہ بزدلی نہیں ہے۔ وقت پڑنے پر پتہ چلے گا کہ مسلمان اپنے پیچھے کیا تاریخ رکھتے ہیں، کیا کردار رکھتے ہیں۔ مسلمان بچوں کے اندر معاذ و معبد کی صلاحیتیں ہیں، مسلم عورتوں کے اندر حضرت خولہ خنسا کی صفات ہیں، مسلم نوجوانوں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ تعالی کے اوصاف ہیں۔ ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں مسلمانوں۔ حکومت سلطنت ایک عارضی چیز ہے، ہونا اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہونے کی علامت نہیں، اور نہ ہونا اللہ کی نگاہ میں معتوب ہونے کی، اللہ کی نگاہ میں مغضوب ہونے کی یہ کوئی شناخت نہیں۔ قرآن جیسی دولت ہم رکھیں اور پھر مایوسی کا شکار ہو۔ ہے دنیا میں کسی کے پاس قرآن؟ 6666 آیتیں، 7 منزلیں، 30 پارے، 114 سورتیں، ایک آیت نہ زمین اٹھا سکی نہ آسمان اٹھا سکا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، انکار کر دیا کہ ہم میں کیپیسٹی نہیں ہے۔ وہ قرآن ہم رکھیں اور مایوسی کا شکار ہو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ AK-47 ڈرون طیارہ، کیمیکل ہتھیار، زہریلی ہتھیار، تمہیں مبارک ہو، ضرورت پڑے گی یہ مٹی بارود بن کر، کیمیکل بن کر، زہریلا ہتھیار بن کر جب اڑائیں گے اور ایمان بنے گا ہمارا تو پھر قرآن کہے گا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ تم اڑانے والے نہیں تھے، اڑانا تمہارا کام تھا، بارود بنا کر انکھیوں کو اچھل کرنا ہمارا کام ہے۔ لیکن ہوگا کب؟ داڑھی مڑی حالت میں، عورتوں کی بے پردگی کی حالت میں، موبائل کے اندر گندے گندے سیکسی لنگے اور چولیوں کے رنگ ٹون رکھنے کی حالت میں۔ کیا ہے تمہارے موبائلوں کے اندر آج؟ کیا ہے تمہارے چہرے؟ میرے محبوب کے چہرے میں کیا عیب تھا؟ داڑھی مڈانے والے، 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت تراش کر پیشاب کی نالی میں ڈالنے والے، آج تجھے بتانا پڑے گا میں تیرے در کا، تیرے لکھنؤ کا مہمان ہوں کہ میرے محبوب کے چہرے میں کیا عیب تھا۔ صحابی فرماتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحن میں بیٹھا ہوا تھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، چادر مبارک سینے سے ہٹی ہوئی تھی، کبھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتا، کبھی سینے کی سفیدی کو دیکھتا، کبھی بغل کی سفیدی کو دیکھتا، کبھی 14ویں کے آفتاب کو، 14ویں کے مہتاب کو، چاند کو دیکھتا اور کہتے کہ چاند کے اندر تو مجھے سیاہ لکیریں نظر آئی، آقا کا چہرہ اس سے زیادہ روشن نظر آیا۔ کتے کھانے والوں کی صورتیں تمہیں پسند، سور کھانے والوں کے چہرے تمہیں پسند، یہ مٹی بارود کب بنے گی؟ ہمیں ضرورت نہیں پڑوس ملک میں جا کر ٹریننگ لینے کی، جھوٹا الزام ہے۔ قرآن کے حامل بنیں گے، سنتوں کے پیکر بنیں گے۔ فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے مسلم محلوں کے اندر کیا پرسنٹیج ہے مسلمانوں کے نماز کا۔ نماز جیسی اہم عبادت
کہاں تم کامیاب ہوگے؟ سود کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والی قوم، حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سے زیادہ سود کے گناہ کے درجے ہیں. کم درجے کا گناہ اپنی جلنے والی ماں کے ساتھ 36 ٹائم 36 مرتبہ کپڑے نکال کر وہ کام کرنا ہے جو کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے. جو قوم اپنی ماں کا بلاکار کرے، رشوت کھائے، زمین ہڑپے، ماں کا دل دکھائے، اللہ کے گھر کو ویران کرے، نعرے پکار کر تم جیت جاؤ گے، چیخ چلا کر جیت جاؤ گے. آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر فیصلہ کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا چہرہ ہے یا ٹونی بلیر اور بش کا یا فلموں میں کام کرنے والے ہجڑوں کا چہرہ. ان چہروں کے ساتھ اگر تم قبر میں جاؤ گے، ان چہروں کے ساتھ اگر حشر میں جاؤ گے، کیا آقا شفاعت کا پروانہ دیں گے؟ کیا آقا حوض کوثر کا پانی دیں گے؟ بیوی اگر نہیں مانتی، 3 لاکھ طلاق ایسی جوروں پر، ایسی بیوی پر جو میرے محبوب کے چہرے کو چڑائے. ضرورت نہیں، اولاد نہیں مانتی، اولاد قربان، لیکن محبوب کا چہرہ چھوڑا نہیں جا سکتا. مطلب کہتے ہیں کہ حضرت شرم آتی ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی یہ جملہ استعمال کرتا ہے وہ ڈھیڑ کافر چمار ہو جاتا ہے، اور اس کو تجدید ایمان کرنا چاہیے اور پھر تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنانے میں شرم آتی ہے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو وہ عیبدار کہتا ہے. جو آپ کو گالی دے اس کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا. میری امت کی مائیں اور بہنیں، امت کی بیٹیاں جن تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے، سن رہی ہیں، کیا حالت ہے ان کی شادی خانوں کے اندر، محفل نکاح میں. کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلم ذریت ہے یا یہ کہ 80 سال کی بڑھیا بھی 16 سال کی جوان بن کر نوجوانوں کو اکسا رہی ہوتی ہے، اور وہ بوڑھا کہ جس کے کفن کا لٹا بازار میں آ چکا اور خبر کھل چکی، اور آسمان میں جو زندگی اور حیات، موت و حیات کا درخت ہے پتا جھڑ چکا اور زمین پر آ رہا ہے. یہ 80 سال کی بڑھیا ایسا میک اپ، ایسا دلکش لباس اور ایسا شہوت کو بڑھانے والا کپڑا تنگ چست، جس کو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کاسیات آریات پہنی ہوئی ہیں لیکن لنگی ہیں، تو کیا خدا کی رحمتیں ایسی قوم پر آ سکتی ہیں؟ نہیں لگتا. یا نکاح من سنتی کی محفل ہے یا عورتوں کا بیوٹی کانٹیسٹ کا کمپٹیشن ہے، حسن کا مقابلہ ہے. ہر کوئی عورت اپنے آپ وہ خامن کے سامنے پھٹے پرانے گندے بےہودہ کپڑوں میں کہ کوئی نیا آدمی آئے، کالنگ بیل دبائے، ٹنگ ٹانگ تو آئے گی تو وہ کہے گا کہ مالک صاحب نہیں ہے آپ کے، وہ سمجھے گا کہ مالک کی یہ خادمہ ہے، نوکرانی ہے. اور غیروں کے پاس شاپنگ جانا ہے، بچے کو اسکول بلانے کے لیے جانا ہے، شادی کے لیے جانا ہے، جن کے لیے بننا عبادت تھا. عبادت خدا کے بعد اگر کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بیوی کو حکم دیتا اللہ کہ وہ اپنے خامندوں کا سجدہ کرے. اس کے سامنے یہ صورتحال. ایک انصاری صحابیہ، ان کی منگنی ہو گئی، شادی سے پہلے نسبت ہوتی ہے، بات ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری شادی ہونے جا رہی ہے، کیا احکامات ہیں؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بیٹی، میری امت کی بہنا، میری ماں، کیا صورتحال ہے آج؟ کیا ہو رہا ابھی؟ ختم کریں کیا صورتحال ہے؟ خامن کی عزت لٹو بنا رکھا ہے فلم دیکھ دیکھ کر، ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں رکھا ہے، شان پتی سمجھتی ہے
اللہ، میں تو کہتا ہوں کہ ایک وہ جو پستان اور سینہ ہوتا ہے وہی نہیں ہے مرد کو، ورنہ کھانا یہ کھلاتا ہے، روٹی یہ کھلاتا ہے، کپڑے یہ پلاتا ہے، حدیث یہ پلاتا ہے، شادی خانے میں یہ لے کر اس کو گھومتا ہے۔ ایئرپورٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ریلوے اسٹیشن میں، بس اڈے میں، کہ مرد بچوں کو لے کر غلامی کر رہا ہے۔ ایک پستان ہے، وہ سرجری کرا کر لگا لے، وہ بھی دودھ پلا لے۔ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریہ صحابیہ سے، حق یہ ہے اگر اس کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک، انگوٹھے کے ناخن تک پیپ کے پھوڑے ہو جائیں، زخم ہو جائیں، مسلم شریف کی روایت ہے، تو زبان سے چاٹ چاٹ کر ان زخموں کو سکا دے، تب بھی تیرے اپنے خاوند کا تو حق ادا نہیں کرے گی۔ کیا ہو گیا؟ فلموں کو کہاں بھاگ رہی ہے میری ماں؟ تو میری امت کی بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ رنڈیوں کے پیچھے، بازاری عورتوں کے پیچھے، زانیہ عورتوں کے پیچھے، بدکار عورتوں کے پیچھے۔ مسلمان نسل کو پتہ نہیں۔ ہمارے حضرت جی نے فرمایا، اسلامی سال کی مبارکبادی دی تو کئی لوگ ان کو ہضم بھی نہیں ہوا ہوگا کہ کیا مبارکبادی دے رہے ہیں۔ حضرت جی یہ تو عیسائی نسل ہے، کانوینٹوں میں جن کے بچے پڑھتے ہیں، یہ پادریوں کے پاس اپنے بچوں کو لے جا کر کہتے ہیں کہ کلو مولودی یولد علی الفطرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے کارخانے سے ان کو مسلمان بنا کر بھیجا، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ پادری صاحب، سسٹر صاحبہ، اسکول کے پرنسپل، آپ اس کو کرسچن بنائیے نا، آپ اس کو مڈی پہنائیے میری بچی کو۔ جب 7th ایئر میں 7ویں کلاس پڑھے، بالغہ ہو، 2 ویلر کے اندر جائے، مخالف سمت سے ہوا آئے، وہ لنگا اٹھے اور گلی کا کتا بھی اس کے جسم کو دیکھے۔ جس شریعت مطہرہ کے اندر مسلم مری ہوئی عورت اگر غسالن اس کو غسل دیتی ہے، ناخن ٹوٹ جاتا ہے، میری اماں تیرے جسم سے بال نکل جاتا ہے، فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے اس بال کا بھی پردہ کیا جائے گا، اس ناخن کا بھی پردہ کیا جائے گا۔ کیا صورتحال ہے؟ کون سے کپڑے پہن رہی ہے؟ یہ جو آج کل برقع آیا ہے اسلامک بوٹیک نام پر، جو بڑے شہروں میں، یہ برقع ہے یا جنسی سیکسی ورکرز کا یونیفارم ہے، جس میں جسم کی ہر حیت، ایک ماہر ٹیلر سینے کا ناپ، پاخانے کا ناپ، شرمگاہ کا ناپ، کمر کا ناپ، برا تو لگ رہا ہوگا سننے میں، اور کرنے میں تو برا نہیں لگتا۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، حضرت بیان تو اچھا ہوتا ہے، لیکن جب گھر میں بیٹھ کر ماں بیٹی بہو سنتے ہیں تو ذرا اچھا نہیں لگتا، ایسے ایسے الفاظ آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹی وی کے اندر کنڈوم پہنانے کا جو طریقہ ماں بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے وہ بڑا اچھا لگتا ہوگا۔ ہم احکامات بیان کر رہے ہیں، قباحت دلوں کے اندر ڈالی جا رہی ہے، برائی ڈالی جا رہی ہے، تاکہ اس کی برائی گندگی دلوں کے اندر آئے۔ میری اماں تیرا مقام کیا تھا، تیرا درجہ کیا تھا؟ آج امت کے نوجوانوں میں بگاڑ آیا ہے۔ میری ماں تو بگڑی تو تیری نسلیں، تیری کوک کی نسلیں بگڑ گئی۔ تجھے نت نئے فیشن چاہیے، مرد کو غلام بنا رکھا ہے، اولاد کو نوکر بنا رکھا ہے، الا ماشاء اللہ۔ ایک طرف تہجد بھی ہے اور دوسری طرف کیبل ڈش اینٹینا کا بھی باقاعدہ پروگرام چلتا ہے، اور کبھی کسی محفل نکاح میں چلے جائے، مس ہو جائے۔ الحمدللہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، ٹاٹا اسکائی والے نے، آپ ریکارڈ کریں، شام میں خامین کا حق ادا کرے بغیر ان چماروں کا، رنڈے رنڈیوں کا پروگرام آپ اس کی قضا کریں، بھلے سے نماز قضا کرے نہ کرے۔ بہت اچھی ترقی دی ہے آپ کو۔ گھروں کا ماحول کیا بنا رکھا ہے؟ بازاروں میں گزرتی ہے میری ماں، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، بے حیائی کے کپڑے پہن کر، بے شرمی کے کپڑے پہن کر، کاسیات آریات کا نمونہ بن کر، سیکسی ورکر بن کر، میری اماں نام تو نے اپنا فاطمہ زہرا
نام تو خدیجہ کبریٰ، نام تو عائشہ صدیقہ رکھ لیا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ گلی کا کتا اور گلی کا وہ سور جو غلاظت کھانے والا ہے تجھے دیکھ کر لعنت بھیجتا ہے کہ اللہ ایسی بدکار عورت نہیں بنایا، کتا بنا دیا، سور بنا دیا. گلی کا ہر انسان کیا تجھے ماں کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ یوں کہتا ہے کہ میں اس کو اماں بناؤں گا، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی، میں اسے بہنا بناؤں گا، میں اس کو بیٹی نہیں اماں. جب تو بن سور کر گزرتی ہے ہر کوئی چاہتا ہے تیرے کپڑوں کو درندوں کی طرح نوچے اور گندا کام کرے، زنا کرے، بدکاری کرے. فقہاء نے کتاب مشائخ نے لکھا ہے مرد سے اگر عورت ملتی ہے تو ایک غسل جنابت ہے، اگر عورت بے پردہ بازار جا کر آتی ہے، شادی خانہ جا کر آتی ہے، زنا کے تیر اتنے اس کے جسم پر چبھتے ہیں کہ اس کو 10 مرتبہ غسل جنابت کی ضرورت مشائخ نے لکھا ہے. حالانکہ فتویٰ الگ ہے. ہر کوئی تیرے ساتھ بدکاری کا وہ دیکھا زنا کی نگاہ سے، وہ دیکھا زنا کی نگاہ سے، اس کے اوپر کپڑے آگ لگا رہے ہیں، جسم آگ لگا رہا ہے. یہ حرام الدہر، ٹھمکے لگانیاں والے، ایمان کے چور، اچک کے بدماش. میں نے کہا کہ دہشت گرد کون؟ گانوں کے اندر سبحان اللہ کا نام آیا نہیں آیا؟ گانوں کے اندر ماشاء اللہ کا نام، گانوں کے اندر صنم کا نام. اگر وہ گانا مسلم نوجوان اپنی لیلا کو دہراتا ہے، میں صنم بنا کر تجھے پوجوں گا، میں تجھے کعبہ بنا کر گھوموں گا، طواف کروں. علماء زندے ہیں، مرے نہیں، ان سے پوچھئے کہ ایمان باقی رہتا ہے؟ صنم کے معنی کیا ہیں؟ کعبے کے معنی کیا ہیں؟ طواف کے معنی کیا ہیں؟ ایک بدکار عورت تم کے پاخانے کی جگہ کے لگا کر، شرمگاہ کو اچھال کر، سینے کو گھما کر سبحان اللہ گا رہی ہے. یہ اللہ کے نام کی عزت ہے، اللہ کے نام کی توہین ہے. اور کہنے والا کیا اس کا ایمان باقی رہے گا؟ میری اماں تو اس کے پیچھے جا رہی ہے، اپنا ایمان، اپنی آخرت برباد کرے. اماں، میری اماں یاد رکھ، تو دیکھ، تو عقل مند ہے، تیری آنکھ دیکھ رہی ہے، اندھی نہیں ہے. اب تک جتنے خامند آئے تجھے استعمال کرنے کے لیے کیا کیا لفظ استعمال نہیں کیے. ڈارلنگ کا لفظ کہا، محبوبہ کا لفظ کہا، میری جان کہا، میری دل کی دھڑکن کہا. اماں یہ تو بتا، جو دل کی دھڑکن بتانے والا تھا، محبوبہ بتانے والا تھا، گرل فرینڈ بتانے والا تھا، لیلا بتانے والا تھا، اب تک کی تاریخ کے اندر تیری موت کے ساتھ تیری قبر میں یہ کہہ کر کہ میری جوڑو اور میری بیوی قبر میں تنہا ہے، چلو میں ساتھ دوں گا، ایک نام مجھے بتا دے میری اماں. اماں، نہ تیری اولاد ساتھ آنے کی، نہ تیرا خاوند ساتھ آنے کا، نہ تیرا مال ساتھ آنے کا. اماں، اگر تو نے ناشتہ کیا ہے اور دوپہر میں ملک الموت نے پنجہ گاڑا ہے تو یہ غسالن عورت کو حکم دیا جاتا ہے کہ پیٹ کو دبائے، چکلے، کہ منہ سے جو نکل جائے نکل جائے، پیشاب پاخانے کے راستے سے جو نکل جائے نکل جائے. صبح کے ناشتے کے ساتھ بھی تو قبر میں نہیں جا سکتی میری اماں. قبر تیرے آنکھوں کے سامنے ہے، سکرات تیرے آنکھوں کے سامنے ہے، پرسرات تیرے آنکھوں کے سامنے ہے، میدان محشر تیرے آنکھوں کے سامنے ہے. اماں، یہ 4 دن کی جوانی جو ڈھلنے والی ہے، کسی قبرستان سے گزرے، اس قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر قبرستان کے مردوں سے سوال کرنا کہ کیسے کیسے حسیناؤں کو تو نے خاک کے اندر ملا دیا. اماں، نہ تو تیرا حسن باقی رہنے والا، نہ تیری دولت باقی رہنے والی. 4 دن کی زندگی کے لیے کیوں اماں بازاری رنڈی عورتوں کے تو کپڑے پہن رہی ہے، اپنی آخرت تباہ کر رہی ہے. اماں، حضرت فاطمہ کے طریقے پر آ جا، حضرت خدیجہ کے طریقے پر آ جا، عزت دنیا میں ملے گی. آج تو عاملوں کے پاس جاتی ہے، جادوگروں کے پاس جاتی ہے،
تعویذ پلیتا کرنے والوں کے پاس کہ میرا خامن میرا مانتا رہی، مجھ سے محبت نہیں کرتا، اولاد میری اطاعت نہیں کرتی، اماں اللہ سے تو نے دشمنی کی، خامن کے دامن کے دل میں اللہ نے دشمنی پیدا کر دی، اولاد کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے عداوت پیدا کر دی، اماں تو اللہ کی ہو جا، یہ پوری دنیا تیری ہو جائے گی، خادم بن جائے گا، نوکر بن جائے گا تیرا خادم، تیری ہر جائز مراد کو پورا کرے گا۔ اماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، محرم کا مہینہ، حسنین کا ذکر، کائنات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ صف اول کے لوگوں میں حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، ان کی بات تو اور ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ ایک عجیب مقام رکھتے ہیں، ایک عجیب خصوصیت رکھتے ہیں، ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے ساتھ کرم اللہ وجہ، کوئی نہ کوئی صحابی حالت زمانے جاہلیت میں کسی بت سے وابستگی، حضرت علی کا چہرہ پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مربی تھے، ایک خصوصیت۔ دوسری، دنیا کے ہر خامن کو بیوی ملتی ہے، حضرت علی کو جو بیوی ملی وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ دنیا میں ہر میاں بیوی جوڑے کو اولاد، حضرت علی حضرت فاطمہ کی اولاد حسنین، لیکن ایسی اولاد سیدہ شباب اہل الجنتی الحسن والحسین ریحانۃ کونین، یہ پھول ہیں جنت کے، یہ باغیچے کے پھول ہیں، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ بیوی ملی جنتی عورتوں کی سردار، بچے ملے نوجوانوں کے سردار، اپنے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ، اور خسر جو ملے سرور کونین نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کیا کہنے، کائنات میں کسی کو ایسا خسر ملا ہے؟ عجیب و غریب۔ اور ماں باپ ایسے ہوں تو اولاد حسنین ہوتی ہے۔ گھر کے اندر ایک مرتبہ فخر و فاقہ ہوا۔ آج مسلم ماں اور بہنوں کے گھروں کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ نے ہر جائز ضرورت کو پورا کیا، لیکن پھر شکوہ، تم نے کیا ہی کیا، تم نے کیا ہی کیا۔ ایک مرتبہ اتنا فخر و فاقہ آیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، علی بچوں کی بھوک اور پیاس اور گھر کا فخر و فاقہ دیکھا نہیں جاتا، نہ کان کا مال ہے، نہ ناک کا تارا ہے، نہ پازیب ہے، نہ کنگن ہے، نہ سونے کے زیور ہے، نہ چاندی کے زیور ہیں، علی ایک پرانی چادر ہے، اس کو فروخت کر کے آ جاؤ تاکہ گھر کا گزارا ہو۔ اماں تیرا مقام کیا ہے، تیرا مرتبہ کیا ہے، کیوں اپنے مقام سے ہٹ گئی تو، تیرا درجہ کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بازار میں گئے، کون اس کو خریدے گا، کون اس کو لے گا؟ ایک صاحب آئے، بھاؤ تاؤ ہوا، 6 درہم کے اندر انہوں نے اس کو لے لیا، ہنسی خوشی گھر کی طرف لوٹ رہے تھے کہ 6 درہم مل گئے، آج حسنین کی بھوک ختم ہو جائے گی، پیاس ختم ہو جائے گی۔ ایک صحابی آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سلام کیا اور کہنے لگے، علی ہماری بیگم بھی تمہاری بیگم کی طرح ہے، ہمارے بچے بھی تمہاری طرح ہیں، میرا پیٹ بھی تمہاری طرح ہے، علی آپ کے گھر میں 3 دن اور 3 رات کا فاقہ، اور ہمارے گھر کے اندر 8 دنوں سے چولہا نہیں گرم ہوا ہے، علی کچھ عنایت کر دو، اور آپ کی ذات گرامی ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں دے گا۔ حضرت فاطمہ وہاں انتظار فرما رہی ہیں، حسنین راہ تک رہے ہیں، حضرت علی کب تشریف لائیں گے؟ یہاں حضرت نے دے دیا، امتحان کا وقت تھا، آزمائش کا وقت تھا، اللہ کے راستے میں دے دیا، اور سوچنے لگے دل میں حضرت فاطمہ کو میں کیا کہوں گا، حسنین کے سوالوں کا کیا جواب دوں گا۔ اتنے میں دیکھا ایک صاحب ایک عجیب و غریب قسم کا حسین خوبصورت اونٹ لے کر بیچنے آئے ہیں، اور فرما رہے کون اس کو خریدے گا؟ حضرت علی جانے لگے، کہا کہ اگر کچھ ہوتا تو سب کچھ دے کر خرید لیتا، اتنا حسین، اتنا طاقتور اور اتنا خوبصورت اونٹ ابھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا، اس کو لے لیتا۔ لیکن آگے بڑھ گئے،
تو خرید بیچنے والے بیپاری نے کہا علی یوں منہ نیچے کیے کہاں جا رہے ہو؟ خریدو گے نہیں؟ کہا ایک دمڑی بھی نہیں، کیسے خریدوں گا؟ کہا کہ لے لو اس کو۔ کہا پیسے نہیں؟ کہا 60 درہم کے اندر لے لو، قرض لے لو، بیچنے کے بعد دے دینا۔ اب اس کو ان کو 60 درہم قرض میں لے لیا، آگے بڑھے۔ ایک اور حسین نوجوان جس کو کبھی مدینہ طیبہ میں نہیں دیکھا گیا تھا وہ گزر رہا تھا۔ علی اس کو بیچو گے؟ ہاں بیچنے کے لیے تیار ہو۔ کہا کتنے میں دو گے؟ سودا طے ہوتے ہوتے 160 درہم کے اندر سودا طے ہوا تو چنانچہ وہ اس کو لے لیا اور پہلے والے کو جا کر رقم ادا کر دیا، اور ہوتے ہوتے رقم 60 درہم رہ گئی، خیرات کر کر صدقہ کر کر 6 درہم لے کر نکلے تھے۔ گئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دولت قدے میں۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا میری ماں جب تقوی کے راستے پر چلتی ہے، تو طہارت کے راستے پر چلتی ہے، زمین و آسمان سے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اور جب تقوی کے راستے سے ہٹتی ہے، قامین کمانے والا، بیٹا کمانے والا، کرایہ آنے والا، اور پھر عامل صاحب کے پاس جا کر کہتے عامل صاحب جو آتا ہے چلے جاتا ہے، بچتا کچھ نہیں، ڈاکٹروں کی نظر ہو جاتا ہے، لائروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک، قلب کی حرارت۔ کہا حضرت فاطمہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیپار ہوا؟ ہاں ہوا۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ میرا بیپار ہوا۔ قرآن نے کہا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک دے گا اللہ اسے 10 دے گا۔ آپ نے 6 درہم دیے تھے، اب 60 درہموں کے ساتھ آ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہوا کہ کیا گڑبڑ ہوا معاملہ، کچھ لڑائی جھگڑا کہ اس پھٹی پرانی تیون لگی چادر 60 درہم میں۔ تو خیر آپ کو درخت گننے سے کیا مطلب، آپ آم کھائیے، یہ کہہ کر حضرت علی دولت قدے میں تشریف لائے۔ اتنے میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت علی کو حضرت فاطمہ کو سلام کیا، اور حضرت علی اس جو ہے کاروبار کی رودات بیان کرنا شروع کیا۔ کہا کہ خاموش رہو، میں سچ سچ بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اطلاع ہو گئی؟ ہاں اطلاع ہو گئی کہ آپ نے وہ آدمی جو اونٹ لے کر آیا تھا پہلا، جو بیچنے والا، تم جانتے ہو مدینہ طیبہ میں کبھی دیکھا؟ حضرت علی نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ اے علی، وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے، حضرت فاطمہ کے دل کی خواہش کی تکمیل کے لیے آسمان سے جنت سے اونٹ لے کر آئے تھے۔ اماں تو جب تقوی کے راستے پر چلتی ہے تو جبرائیل تیرا خادم بنتا ہے۔ پھر حضرت علی سے پوچھا اونٹ کو جانتے ہو؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت، اگر میری طاقت و وسعت ہوتی خدا کی قسم قیامت تک میں فروخت نہیں کرتا۔ نہیں جانتے یہ کیا ہے؟ جنتی وہ اونٹ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں اس اونٹ پر بیٹھ کر جنت میں سیر کیا کرے۔ اور دوسرا آدمی جو خوبصورت تھا، فرمایا حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، جو آسمان سے زمین پر آئے تھے تاکہ تمہارے اس جو ہے اونٹ کا سودا ہو سکے، کاروبار ہو سکے۔ اماں اللہ کے راستے میں تو نکلتی ہے، متقیوں کا لباس اپناتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلچر زمین و آسمان کی مددیں تیرے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ اماں یہ فلم والے تجھے کاٹ کر رکھ دیں گے، تیری عزت و آبرو کو نیلام کر دیں گے۔ اماں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہو، قیامت کے دن تو میرا دامن پکڑ لینا اگر یہ بات جھوٹی ہو۔ ہماری عورتوں کی پرسیں کھنگال کر دیکھے، مسواک ملے گا، تسبیح ملے گی، صبح شام پڑھنے کی دعائیں، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ یاسین، چھوٹی چھوٹی نہ، اس میں ملے گی نیل پالش سور کی چربی والی، لپسٹک ملے گی سور کی چربی والی، اور ایک ملے گا فیئر اینڈ لولی، سمجھ گئے؟ اور دعوے کے ساتھ یہ جو دہشت گردی کا جو دعویٰ ہے اس سے بھی ایک قدم آ گئے، دعویٰ کہ میرے
صورت کالی کتیا سے بدتر تھی، پیروں نے لگائی تو میرا چہرہ سندرتا کے اندر چاند سے زیادہ چمکدار ہو گیا. میں دیکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے 2 تصویریں بیفور آفٹر کہ فرن لولی کے استعمال سے پہلے سیاہ تھی، کالا تھا، اور آدھا چہرہ فرن لولی کے استعمال کے بعد. میری اماں تو مجھ سے چیلنج لے لے، قسم لے لے، وعدہ لے لے، قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لے، فیرن لولی کی کمپنی کو خرید کر تالاب بنا کر ڈبکی مار لے، تیرا ایک بال کا اتنا حصہ سفید نہیں ہو سکتا. مدراس کی ہائی کورٹ کے اندر ایک خاوند نے فیرن لولی کے تعلق سے مقدمہ دائر کیا اور کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سندرتا کا راز، گورے پن کا راز فیرن لولی ہے. یور آنر جج صاحب، میری جورو کالی کتی سے بدتر ہے، اس کے لیے لاکھوں روپے کا فیرن لولی لے کر دیا اور آج تک ایک چمکی کے برابر حسن نہ آ سکا، خوبصورتی نہ آ سکی. جج نے فیرن لولی کے مینیجر کو طلب کیا، کہا کہ تم ملاتے کیا ہو اور دعویٰ کیا کرتے ہو؟ اس نے صاف کہا کہ دنیا کی ہر کمپنی اٹریکشن کے لیے، خریدار کے دھوکے کے لیے جھوٹ سے کام لیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھمس اپ پیو تو پاور آ جاتا ہے، جبکہ تھمس اپ پینے کے بعد رگوں میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ دنیا کی ہر کمپنی جھوٹ کہتی ہے. میں نے کہا تو کیا غلطی ہوئی؟ رہی بات کہ فیرن لولی کے اندر کیا ملایا جاتا ہے، اس نے کہا کہ اس میں کامل عنصر اور اس میں اصل اس کا جو جوہر ہے وہ سور کی چربی اور سور کا پیٹ ملایا جاتا ہے. میری اماں یہ فیرن لولی لگا کر سور کی چربی، تو نماز پڑھے گی، نماز کو بولو گی، طواف کرے گی. نبی کے آج لوگ کہتے ہیں مینا میں لوگ مر گئے، کرین کے وکر مر گئے. مولانا صاحب، لکھنؤ کے غیور نوجوانوں، ایک بات میں کہتا ہوں، شہر لکھنؤ کے لیے میں آج کا مہمان ہوں. میں گالیاں دے رہا ہوں، رنڈی کہہ رہا ہوں، وہ اللہ بہتر جانے، لیکن اتنا ہے برا بھی لگے گا تو آپ میرے کھانے میں مٹی نہیں ڈالیں گے کہ مولانا صاحب ایسی تقریر کیوں کی، آپ سے ایسی امید نہیں تھی. ایسا تو نہیں کریں گے. چپل نہیں پہ زیادہ سے زیادہ ہم نے برداشت کر لیا. آئندہ نہیں بلائیں، مت بلاؤ، آئندہ نہیں بلائیں گے، یہی نہ کہیں گے. مہمان کی بے عزتی کوئی نہیں کرتا. حج کو جانے والا، عمرے کو جانے والا، وہ ضیوف الرحمان ہے، اس کا یونیفارم احرام ہے، اس کا نعرہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک. دنیا کا بادشاہ بھی لبیک نہیں پڑھ سکتا. دارالعلوم ندوہ کا شیخ الحدیث کا باپ بھی احرام نہیں پہن سکتا. وہ حاجیوں کا یونیفارم ہے، ان کی عزت ہے، وہ اللہ کے گھر کے مہمان. کوئی لوک سبھا کا، کوئی ودھان سبھا کا، کوئی کارپوریشن کا مہمان، یہ اللہ کے ضیوف الرحمان. تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کہ کرین گرا دے اللہ، وہ تو قادر مطلق تھا، گرتے سورج کو تھام سکتا تھا اپنے کن سے، وہ پلٹتی دنیا کو اپنے کن سے روک سکتا تھا. وہ آگ کو گلے گلزار جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنا سکتا تھا. کیوں کرین گری حرم محترم میں؟ کیوں مینا میں بگدڑ ہوئی؟ بہت برداشت کیا، بہت برداشت کیا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. بہت ڈھیل دی. حرم محترم کے اندر تنگ چست کپڑے پہن کر لڑکیاں، پسینہ ٹپکتا ہے. اللہ کے حرم میں جسم کی نمائی، اللہ نے اسے بھی درگزر کیا. موبائل آ رہا ہے، لنگے کے، چولیوں کے، شرمگاہ کے، لنگے سیکسی امر تنجن بام کے رنگ ٹون، اسے بھی اللہ نے درگزر کیا. حرم محترم میں مطاف کے پاس جورو کے بغل میں ہاتھ ڈال کر سیلفی لی جا رہی ہے موبائل سے، اللہ نے اسے بھی معاف کیا. نبی کے روزے کے پاس داڑھی مڈا کتا، داڑھی مڈا چہرہ لے کر حضرت اقدس شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا مکاشفہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی منڈے کو، بے پردہ عورت کو دیکھ کر اپنے چہرے انور کو موڑ لیتے ہیں. نبی کے دل کو، نبی کے روزے کے پاس
تجھے دکانے کی کیا ضرورت تھی؟ جاتا فرانس کی رنڈیوں کے پاس، امریکہ کی حرامزادیوں کے پاس. اگر تجھے ٹور کرنا تھا، ٹریول کرنا تھا، عیش و عشرت کرنا تھا، میرے اللہ کا دعویٰ تھا کہ جو تو ناپاک کرنے گیا ہو رہا نہیں ہو رہا. حاجی لوٹتا ہے، حج ٹرمینل کے اندر جا کر دیکھنا لکھنؤ کے ابھی حاجیوں کے لوٹنے کے دن ایام حج میں خشخشی داڑھی آ گئی. اب گھر والی اماں بوڑھی پہچانے گی نہیں پہچانے گی، خاندان والے جانے نہیں جانے. حج ٹرمینل کے ٹوائلٹ میں جا کر تو پاس بلیڈ لے کر حرم محترم مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جو نور چہرے پر نکلا تھا، 1.25 لاکھ پیغمبروں کا جو نور تھا، اسے ٹوپاک بلیڈ سے نکال کر پاخانے کی ٹٹی میں ڈال کر سالی بھابھی سے مصافحہ کر کر گلے مل رہا ہے. اللہ نے معاف کیا نہیں کیا؟ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ آقا نے کہا حاجی لوٹتا ہے کانہ ولدتہ امہ، ابھی اپنی ماں کے کوکھ سے جنم لے کر آیا. کسٹم آفیسر نے پوچھا سونا لائے ہو؟ خدا کی قسم نہیں، حج کی قسم نہیں. قرآن کے اوراق میں سونے کے پتھر رکھ کر، زمزم کے کیانوں میں زیورات رکھ کر تم نے حج کو بدنام کیا نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تعمیر کیا کعبے کو، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، اللہ اسے پاک کرنا. فضائل اعمال میں واقعہ ہے، ایک بزرگ رکن یمانی سے گزر رہے تھے، حسین لڑکی پر نگاہ پڑی، رکن یمانی سے ہاتھ آیا، تھپڑ رسید کیا. ظالم اللہ کے حرم میں اللہ کے نور تجلی کو چھوڑ کر غیر عورت جو پیشاب کی پوٹلی پاخانے کی تھیلی بدبودار پسینہ رکھتی ہے اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ نے پاک کیا، یقیناً وہ پاک ہو گئے، شہادت کی موت پا لیا اور خوش نصیبی کی سعادت کی موت. قیامت تک جتنے حج آئیں گے ان کو ثواب ملے گا. قیامت میں پیغمبر یا ربی سلیم کہیں گے، لیکن یہ شہدائے مینا، یہ شہدائے حرم لبیک اللہم لبیک کہہ کر اٹھیں گے، یہ دوسری بات ہے. لیکن ہوا کیوں کہ اپنے گھر مہمان کو بلا کر کرین کیوں گرایا اللہ نے؟ اردو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ مینا کے اندر ٹکراؤ کیوں کیا؟ کیوں ہوا حادثہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جا کر ایک بغل میں چپل، ایک ہاتھ میں موبائل، ابھی دیکھا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر و شرک کے بعد بدترین گناہ تصویر کشی. تو تیرا باپ بنانے والا اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ قیامت کے دن اس میں روح تو نہیں پھونکے گا. فیشن ہو گیا، دینی جلسوں میں کیا مرا، علماء کی مجلس میں کیا مرا، نبی کے روزے کے پاس کیا مرا، حرم محترم میں کیا مرا. میں اپنے بچے کو لے کر تیرے گھر آؤں، نماز پڑھنے کا کمرہ، گیسٹ ہاؤس، مہمان خانہ، صوفہ رکھا ہوا. میں نے کہا، بچے نے کہا ابو مجھے ٹوائلٹ آ رہا، میں نے کہا کہ صوفے پر کر دے، تو آپ کے بیزار نہیں ہوگا، دل نہیں دکھے گا؟ مولانا صاحب اتنی عزت کر رہے تھے اور بچے کی ٹٹی آپ نے پاخانہ جو ہے صوفے پر کرا دیا. یہ تو صاف بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے حرم کو کیمروں سے ناپاک کیا، بے پردگی سے ناپاک کیا، نبی کے روزے کو داڑھی منڈی حالت میں ناپاک کیا، سیلفی سے، چپلوں سے اور بے حرمتی سے. اللہ تعالیٰ پاک کرنے کے لیے وارننگ دینے کے لیے کہ خبردار، دنیا کا ذلیل سے ذلیل انسان بھی اپنے گھر آئے مہمان کی بے حرمتی نہیں کرتا. لیکن یہ واقعہ اس لیے لا رہا ہوں کہ آئندہ تم سوچ سمجھ کر کوئی چٹ فنڈ کا پیسہ، کوئی سود کا پیسہ، کوئی وراثت کا پیسہ مار کر، کوئی امام کی تنخواہ پا کر، کوئی اوقاف کی جائیداد کو غصب کر کر، کوئی بیٹی کا، بہن کا حق مار کر، کوئی بیوہ کا حق مار کر، احرام پہن کر اللہ کے حرم میں جا کر لبیک اللہم لبیک، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ فرشتوں سے جوتا مرواتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک، حرام الدیر ہندوستان میں ہوتا، میرے حرم محترم کو ناپاک کرنے کیوں آیا تم؟ ویعفو عن کثیر، بہت معاف کیا، بہت معاف کیا. پانی سر سے گزر گیا، کرین کو حکم دیا کہ ان کو متنبہ کر دو، آگاہ کر دو. مینا میں حکم دیا کہ ان کو ٹکراؤ پیدا کر دو، آنے والی نسلوں کو
بیدار کر دو. خبردار جو سود کے پیسوں سے احرام خریدو گے، خبردار جو حرام کے پیسوں سے حج کرو گے، عمرہ کرو گے، بغیر حج کے رہ جاؤ. من استطاع الیہ سبیلا میں حلال کمائی شرط ہے، حرام پر حج فرض نہیں ہوتا. حرام میں زکات دینا، حرام میں نیک نیتی سے صدقہ کرنا گناہ کا کام ہے. میری اماں کیا ہو گئی گھر کی صورتحال؟ جب تجھ میں تقویٰ تھا، طہارت تھا، تو جنتی اونٹ دنیا میں بیپار کے لیے آ گیا. جبرائیل تیری خدمت کے لیے آئے، میکائیل تیری خدمت کے لیے آئے. اماں اگر تو تقوی کے راستے پر چلے، ابو جہل کا بیٹے اکرما جو کل دشمن نبی تھا، اماں تیرے جوتوں کے صدقے میں آج بخاری میں، آج مسلم میں، آج ترمذی میں، آج ابو داؤد میں ان اکرمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت حضرت اکرمہ سے ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو بیان کیا. اماں وہ تو بھاگ چکے تھے، تو اپنے دامن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اثر میں اپنے آنچل کو رکھ کر ان کی ہدایت کی بھیک مانگی تھی. اماں ابو جہل کے بیٹے کو تو راہ راست پر لانے والی، تو اپنے خامن کے چہرے پر سنت نہیں لا سکتی؟ اپنے گھر کو ٹی وی سے پاک نہیں کر سکتی؟ اماں اپنی اولاد کو حسنین کے طریقے پر چلا نہیں سکتی؟ اماں تیرے اندر تقویٰ پیدا ہو، طہارت پیدا ہو اور بزرگی پیدا ہو. حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر گئے کہ ان کا مکتب کرا دیجئے. مکتب یعنی بسم اللہ خوانی، اقرا بسم ربک الذی خلق آیتیں پڑھائی جاتی ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آج وہ رواج ہی نہیں ہے صاحب. علماء کی قدر نہیں، مدارس کی قدر نہیں، مساجد کی قدر نہیں. حضرات اب نبی آنے والا نہیں ہے، یہ نبی کے نائب ہیں. اب وضو آنے والا نہیں، تیمم ہے. یہ علماء تیمم ہے نبی کے. جیسے بھی ہو اب جنید بغدادی کی تلاش چھوڑو، خواجہ اجمیری کی تلاش چھوڑو، فرید الدین گن شکر اب نہیں ملیں گے. جو ہیں ان کی قدر کرو. یہی تمہاری ماں کی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں، یہی تمہاری بہو کو حلال کرنے والے ہیں. ان کی قدر منزلت نہ کرنے کی وجہ سے آج امت کا یہ مقام ہو گیا. حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک غیر مسلم آیا کرتے تھے. اب یہ علماء ہیں، ائمہ ہیں، ہمارے حضرت ہیں، ولی صاحب آتے ہیں، بڑے آدمی ہیں. تو حضرت کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا، نان مسلم تھا، مر گیا. حضرت نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. نان مسلم جنت میں، سمجھ میں نہیں آئی بات. سارا دن پریشان رہے، اللہ سے دعا کی، اللہ کیا معاملہ ہے. کبھی اس نے کلمہ پڑھا نہیں، کبھی اس نے قرآن پڑھا نہیں، نماز نہیں پڑھی اور اپنے مذہب پر ہٹ دھرم تھا اور جنت میں گھوم رہا ہے. اگلے دن خواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اے اشرف علی، ایک مرتبہ تیری مجلس کے اندر یہ بیٹھا ہوا تھا اور جب دین کی باتیں بیان کر رہا تھا تو محبت سے، عظمت سے وہ تجھے ایسے دیکھا کہ دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے. اشرف علی نبی کے نائب، نبی کے وارث، نبی کے جانشین، نبی کے وضو کے تیمم کو اس نے ایک پل عزت کی نگاہ سے دی. دیکھا میرے شان رحیمی نے برداشت نہیں کیا کہ جو نبی کے وارث کو عزت کی نگاہ سے دیکھے میں اسے جہنم میں بھیجوں، اس لیے مرتے وقت فرشتوں سے کلمہ پڑھا کر اس کو جنت میں داخل کر دیا. علماء کی قدر کرو، مدارس کی قدر کرو. میری اماں قرآن کی طرف آ جا، علماء کی طرف آ جا، اپنے بچوں کو دین سکھا. یہ کچھ کام نہیں آئیں گے قیامت میں، یہ ایک نیکی تجھے نہیں دیں گے، ایک سبحان اللہ کی کمی ہو. بلکہ اگر تو اپنے تہجد اور فرائض کے بل بوتے پر جنت میں بھی جا رہی ہو تو یہ اولاد جس کو تو نے کانوینٹوں میں پڑھایا تھا، انگریزی اسکولوں میں پڑھایا تھا، قرآن نہیں سکھایا تھا، دین نہیں سکھایا تھا، نماز نہیں بتائی تھی، کہیں گے اے پکڑو پکڑو اللہ، یہ تو میری ماں جا رہی، پکڑو اس کو. اللہ کہیں گے تیرے بیٹے نے مقدمہ دائر کیا، آ جا. تو باپ بھی آئے، کہا کیا ہے بتاؤ. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اللہ نماز پڑھتے تھے، ہم کو نماز کا حکم نہیں دیتے تھے. داڑھی رکھی،
داڑھی کا حکم نہیں دیا، قرآن پڑھتے تھے، قرآن کا حکم نہیں دیا، پردہ کرتی تھی، پردے کا حکم نہیں دیا۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، جس بچوں کے سر کے درد پر ماں مچل جاتی ہے، باپ کام جاتا ہے، عالم صاحب کہ حضرت دعا کرو بچہ پریشان ہے، دعا کرو پیٹ کا درد سے تڑپ رہا ہے، یہ بچہ تجھے جنت میں جاتے ہوئے تیرے پیر پکڑ کر روکے گا، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اسے دگنا عذاب دے، سب کچھ سنگل عذاب، اسے ڈبل عذاب دے، اس لیے کہ خود تو چلتا تھا، ہمیں ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے معاشرے کا ماحول دین کا نہیں بنایا۔ بہرحال وہ صاحب گئے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ مصروف تھے، حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ جو ان کے خلیفہ تھے وہاں ریفر کر دیا، کہا کہ جاؤ ان سے پڑھا لینا۔ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ اپنے بچے کو لے کر آئے۔ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بچے کو وضو کراؤ، مصلی پر بٹھایا، کلام پاک رکھا اور دستور کے مطابق اعوذ باللہ بسم اللہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اس کو پڑھایا۔ پڑھانے کے بعد جب رک گئے تو وہ بچہ آگے کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیا۔ اور دیکھیے یہ اچھی بات نہیں، آپ بیٹھیے گا سامنے کی طرف دیکھیے گا، حضرات ماحول پرسکون بنائے رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اب نہ ہو گیا۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، جو شوگر کا پیشنٹ ہے وہ پیشاب کے لیے جائے، جس کو شوگر نہیں ہے بیوی کا حق ادا کرتا ہے وہ آرام سے بیٹھے۔ 30واں پارہ ختم کیا، ابھی آپ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب شوگر ہے آپ کو۔ اس کے بعد الف لام میم شروع کیا، 15 پارے پڑھ لیے۔ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ بجائے خوش ہونے کے ناراض ہو گئے، کہا کہ تم مذاق کرتے ہو، بچہ 10ویں پڑھا ہوا ہے، LKG UKG بیبی سٹنگ اور نرسری کے داخلے کے لیے آ رہا ہے، مذاق کرتے ہو اولیاء، یہ تو غنیمت کے میرے پاس آئے، میرے پیر و مرشد کے پاس نہیں گئے۔ ماں رونے لگی، باپ رونے لگا، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم حضرت ہم نے اس کو کسی مدرسے میں ڈالا نہیں اور کہیں ٹیوشن اس نے پڑھا نہیں، اللہ کی قسم۔ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے بچے سے پوچھا، بچے نے کہا حضرت میرے اللہ، ارے بیٹے راز باز چھوڑو، تمہاری ماں کی عزت باپ کی عزت داؤں پر لگے، بتا دو صحیح صحیح کیسے یاد ہے تمہیں؟ اب جب ماں کی عزت کی بات آئی اور باپ کی عزت کی بات آئی، بیٹے نے کہا، بچے نے، بات اصل میں یہ ہے کہ جب میری ماں کی کوکھ میں تھا اور اللہ نے روح ڈالی تو میری ماں کو شروع کے 15 پارے برزبانی یاد تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلام پاک کی تلاوت 15 پاروں کی کیا کرتی تھی، سن سن کر 15 پارے یاد ہو گئے۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، میری اماں اگر کلام پاک کے 30 پارے پڑھتی تو حافظ قرآن میں پیدا ہوتا۔ اماں تیری تلاوت کا، تیرے تقوی کا، تیری طہارت کا اثر تیری اولاد پر پڑے گا۔ اماں تو جنتی تو تیری اولاد بھی جنت میں جائے گی جب جنت کا ماحول بنائے گی۔ فیئر اینڈ لولی سے تیرا چہرہ حسین نہیں بننے کا۔ اماں کتنی بدشکل کیوں نہ ہو، عمر رسیدہ کیوں نہ ہو، تہجد کو اٹھ کر تو دیکھ، مصلی کو تر کر کر تو دیکھ، اللہ کی یاد میں خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، تلاوت کی وقت سجدے میں جو آنکھوں سے آنسو کے قطرے تیرے چہرے پر پڑیں گے، گریں گے، اور اس سے جو نور آئے گا اماں وہ حسن اتنا چمکے گا کہ جنت کی حور تجھ پر رش کر کر کہے گی، اللہ مجھے دنیا کی عورت کیوں نہیں بنایا، جنت کی حور کیوں بنا دیا۔ اماں کہاں بھاگ رہی ہے، کہاں بھٹک رہی ہے؟ نوجوانوں، ہندوستان بالکل نازک ترین دور پر اور دہلیز پر پہنچ چکا ہے۔ بقول MP حضرت اقدس مولانا سر الحق صاحب جو MP بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہے، انہوں نے صاف کہا کہ ہندوستان ہندوتوا کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے، کچھ حالات کا انتظار ہے، فارمیلٹیز کو پورا کرنا باقی ہے۔ مسلمانوں، نفرت کو محبت میں بدلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کریمانہ کیا تھے، معاملات کیا تھے، اور اسلام امن شانتی کا پیغام کیسے دیتا ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان فرقوں میں لڑتے رہیں، بٹتے رہیں، شراب پیتے رہیں،
بدکاری کرتے رہیں، عورتیں بے حیائی کرتی رہیں، معاملات، کوئی مسلمان کو قرض دے کر بچ سکتا ہے؟ آج چپل پر چپل گھٹ جائے گا لیکن صاحب قرض واپس نہیں کرے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلو، ورنہ اللہ نہ آپ کا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کسی اور سے کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہندوستان کے اندر، پورے عالم کے اندر، بالخصوص ہندوستان کے اندر امن اور شانتی کا ماحول پیدا فرمائے۔ اللہ فرقہ واریت اور فرقہ پرستی کے جراثیم کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین اور موجودہ دور کے بزرگان دین، ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو قبول فرمائیں۔ اللہ چاہتے نہ چاہتے ہمیں دین کے لیے، نماز کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے قبول فرمائیں، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ عورتوں کے اندر شرم و حیا کے عنصر کو اور عفت اور پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ حضرات، ایک چھوٹی سی درخواست ہے، جیسے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے جو باہر کے بیانات ہوتے ہیں اکثر حالات حاضرہ پر ہوتے ہیں، اور جمعہ میں جو بیانات ہوتے ہیں وہ ہندوستان کے بلکہ عالم کے کسی چپے میں اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے